الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کی ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو موقع کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ جہاں پر صیام کا مہینہ ہے، جہاں پر قیام کا مہینہ ہے، وہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی اس مہینے کے اندر بہت سی ترغیب والی باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں.
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، یعنی لوگوں میں سے کوئی شخص بھی آپ کی صحابت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب کو یہ وصف عظیم عطا فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت کو پیدا نہیں کیا تھا۔ آپ کا ٹارگٹ آخرت کی زندگی تھی، آخرت کی جنت تھی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندگی کے اندر عیش نہیں چاہیے، مجھے عیش اگر چاہیے تو آخرت کی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کی بات ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والیوں کو، مومنہ عورتوں کو سونا پہننے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن جہاں پر آپ کی اپنی ازواج مطہرات کا معاملہ آیا، آپ نے ان کو سونا پہننے کی اجازت نہیں دی، بلکہ دنیا کی زندگی کے حوالے سے ان سے استفسار کیا کہ جو تم میں سے دنیا چاہتی ہے میں اس کو دنیا دینے کے لیے تیار ہوں، وہ دنیا کا مال و اسباب لے کے مجھ سے چلی جائے، میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ جس کے دل کے اندر دنیا کی طمع ہو، دنیا کا حرص ہو، ازواج مطہرات امہات المومنین کے اوپر میری ماؤں کے دوپٹوں کو نچھاور کر دیا جائے، میری دادیوں اور نانیوں کو ان کی عصمت اور ان کی آبرو کے اوپر قربان کر دیا جائے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں نکلی جس نے دنیا کی زندگانی کو ترجیح دی ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت کے مقابلے میں ہر ایک نے حضور علیہ السلام کی رفاقت کاملہ کو اور آپ کی صحبت اعلیٰ کو ہی پسند کیا۔ حضرات گرامی قدر، مال کی محبت اگرچہ انسان کے دل میں انتہائی شدید ہوتی ہے، انہ لحب الخیر لشدید، کہ وہ مال سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، لیکن اس کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو مال بھی میرے پاس آیا ہے در حقیقت پروردگار عالم ہی کی طرف سے آیا ہے۔ اگر پروردگار عالم مجھے مال نہ دیتے تو آج میرے پاس مال و اسباب اور مال و زر موجود نہ ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی جا بجا مقامات کے اوپر اس بات کو ثابت فرما دیا کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر زمین کے اوپر میرے بندے جو ہیں اگرچہ رزق کے متلاشی ہیں، رزق چاہتے ہیں، لیکن میں بعض لوگوں کو اس لیے رزق نہیں دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین کے اوپر بغاوت کے اوپر آمادہ و تیار نہ ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ جو رزق ہے، اس کے اندر مالک کائنات نے اپنے حق کو اس دن رکھا ہے جس دن فصلوں کی کٹائی کا وقت آتا ہے۔ ہر قمری سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے اس کے حق کو ادا کرنا، یہ ہر مومن و مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو مومن و مسلمان اس ذمہ داری کے اندر کوتاہی کرتا ہے، در حقیقت اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سونے چاندی کو آگ میں پگھلانے کے بعد کیا کریں گے؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونے چاندی کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغیں گے اور کہیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم دنیا میں اکٹھا کیا کرتے تھے، چنانچہ دنیا میں اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو۔ حضرات گرامی قدر، جس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جاتا، وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ تلف کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قارون کا ذکر کیا، جس کے خزانوں کا عالم یہ تھا کہ اس کے خزانے تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو اٹھانے کے لیے، ان کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جمعیت کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، بستی کے اہل علم نے اس کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی، احسن کما احسن اللہ علیک، کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ ویسے ہی احسان والا معاملہ کرو
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے احسان والا معاملہ کیا ہے تو اس نے عجیب و غریب بکواس کی تھی. اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جتنا بھی مال میرے پاس موجود ہے در حقیقت میرے زور بازو سے آیا ہے. وہ اس بات کو فراموش کر چکا تھا کہ روئے زمین کے اوپر جتنا مال و اسباب موجود ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ احکم الحاکمین ہی کی عطا ہوتا ہے. وہ ایک مرتبہ اپنی بستی کے اندر اپنی پوری زینت کے ساتھ نکلا. بستی کے اندر جو لوگ دنیا دار تھے وہ کہنے لگے یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کے پاس ہے. بستی کے اہل علم نے کہا ثواب اللہ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ثواب اس مال سے بدرجہ بہتر ہے جو قارون کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حجت کے لیے ویسے تو مالک کائنات نے یوم حساب کو جزا اور سزا کے لیے مقرر کر رکھا ہے، لیکن کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اتمام حجت کو کر دیتے ہیں. فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانے کے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس کے مد مقابل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کا بدل عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے واقعے کو بیان کیا کہ ایک شخص نے پرانی امتوں میں سے بادلوں کے اندر سے ایک شخص کے نام کو سنا. بادلوں کے اندر سے آواز آ رہی تھی فلاں شخص کے باغات کے اوپر جا کے برسو، فلاں شخص کے باغات کے اوپر جا کے گرو. آدمی بڑا حیران و پریشان ہوا کہ بادلوں کے اندر سے ایک شخص کے نام کی آواز آ رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے. اس نے بادلوں کا تعاقب کیا. بادل ایک مقام کے اوپر جا کے رکا، اس نے وہاں پر برسنا شروع کر دیا. آدمی نے دیکھا ایک آدمی تھا جو کھیتیوں کو سینچ رہا تھا. اس نے کہا میں نے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں فلان ابن فلان ہوں. کہا میں نے تیرے نام کو آسمان کی بلندیوں کے اوپر سنا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے مال و اسباب کے 3 حصے کیے ہیں، ایک پیداوار کا حصہ باغ کے اوپر، ایک پیداوار کا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک پیداوار کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیتا ہوں. جب گرد و نواح میں بنجر پن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری کھیتیوں کو ڈوبنے نہیں دیتے. حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال و متاع کو خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو تلف نہیں ہونے دیں گے. دوسرا فائدہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے مال کو جو ہیں جہاں پر باقی رکھیں گے وہاں پر پروردگار عالم اس کے خوفوں کو بھی دور فرما دیں گے، اس کے غموں کو بھی دور فرما دیں گے. حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم کے پاس اس کا اجر مسلم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کو 2 فائدے پہنچائیں گے. ایک اس کے ڈپریشن کو ختم فرما دیں گے، ایک اس کی انگزائٹی کو ختم فرما دیں گے. حضرات گرامی کا دور حاضر جو ہے وہ ڈپریشن کا دور ہے، انگزائٹی کا دور ہے. ہر شخص نفسیاتی عارضوں کے اندر الجھا ہوا ہے. ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن ماضی کے غم کا نام ہے. انگزائٹی کیا ہے؟ انگزائٹی مستقبل کے خدشات کا نام ہے. حضرات گرامی قدر، جو بندہ پروردگار عالم کے راستے میں اپنے مال و اسباب کو خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماضی کے غموں کو بھی دور فرما دیں گے، مستقبل کے اندیشوں کو بھی دور فرما دیں گے. حضرات گرامی قدر، اور صدقہ اور خیرات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسانوں کے اوپر سکینت کا بھی نزول فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب ہو کر اعلان فرما دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. آپ ان سے ان کے مالوں میں سے صدقے کو حاصل کیجئے جو کہ ان کو پاک کرے گا، ان کو صاف کرے گا. حضرات گرامی قدر، انسان کیا ہے؟
انسان گوشت پوش کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر حدود کو تجاوز کر دینے والا یہ انسان جب گناہوں کو کرتا ہے تو اس کا وجود، اس کی روح، اس کا دل و دماغ آلائشوں کے دباؤ میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال و متاع کو خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آلائشوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ مہینہ جہاں صیام و قیام کا مہینہ ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صدقات اور خیرات کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال و اسباب کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال و اسباب میں اضافہ کر دیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہماری خطاؤں کو دور فرما دیں گے، اور اپنی جناب سے ہمیں ایسا رزق عطا فرمائیں گے جس کے بارے میں ہم توقع بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ڈپریشن کو، ہماری انگزائٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہر اعتبار سے امن میں تبدیل کر دیں گے، سکون میں تبدیل کر دیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، یہاں پر اس بات کو بھی اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ مال وہ اللہ کو قبول ہے، صدقہ وہ اللہ کو قبول ہے، خیرات وہ اللہ کو قبول ہے جس سے انسان کو پیار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں انسان کا پیار کس چیز کے ساتھ ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں خرچتے جو تمہیں پیاری ہے، اور جو کچھ تم خرچتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا صحیح طور پہ پتہ ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب بھی کبھی پکارا گیا، جب بھی کبھی بلایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے، کلمت اللہ العلیٰ کے لیے، کلمت اللہ العلیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنے مال و متاع کو خرچ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کبھی اپنے مال و متاع کو خرچ کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ جیسے اسرا کا موقع آیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا وہ کون ہے جو 100 اونٹوں کے بدلے جنت کا خریدار بن جائے؟ سیدنا ذوالنورین کھڑے ہوئے، کہا آقا میں 100 اونٹوں کے بدلے جنت کا خریدار ہوں۔ آقا نے کہا انی اشہد لک بالجنہ۔ پھر اعلان کیا کون ہے جو 100 اونٹوں کے بدلے جنت کا خریدار ہو؟ سیدنا ذوالنورین پھر کھڑے ہوئے، 7 مرتبہ جنت کے خریدار بن گئے، حتیٰ کہ آقا نے کہہ دیا انی اشہد لک بالجنہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آج کے بعد عثمان اگر تم کوئی بھی عمل نہ کرو تم پھر بھی جنتی ہو۔ اور حضرت صدیق نے تو اس دن اپنے گھر کے سارے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کر دیا۔ حضرت آقا نے حضرت صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ جہاں وہ دونوں چیزیں موجود ہو کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی کا تو سوچنے کی بات یہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال میں سے سائلین اور محرومین کے حق کو مقرر کیا ہے، تو کیا ہم نے بھی کبھی اپنے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو اس انداز میں تسلیم کیا ہے جس انداز میں اس کے حق کو تسلیم کرنا چاہیے؟ میری بیوی کا میرے مال پہ حق تو ہے، میرے بچوں کا میرے مال پہ حق تو ہے، میرے اعزاء و اقارب میرے دوست احباب کا میرے مال پہ حق تو ہے، لیکن پیدا کرنے والے کے حق کو کون ادا کرے گا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والا یوں ہے گویا کہ اس نے زمین کے اندر ایک دانے کو بویا، اس دانے کے نتیجے میں 7 کونپلیں نکلیں، ہر کونپل کے اندر مالک کائنات نے 100 دانوں کو پیدا کیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر کون سی ایسی ٹریڈ ہے جو 700 کے ساتھ ملٹی پلائی ہوتی ہو؟ دنیا کے اندر جو مال 1.5 گنا بڑھ جائے بڑی بات سمجھی جاتی ہے، جو مال 2 گنا بڑھ جائے بڑی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
کہ میں 700 کے ساتھ اس کو ضرب دوں گا، اور ساتھ ہی اعلان فرما رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہیں اس کی نیت کے حساب سے بڑھاتے ہی چلے جائیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے دلوں کو جاننے والے، ان کی نیتوں کو جاننے والے، ان کے ارادوں کو جاننے والے، ان کے پلان کو جاننے والے، ان کے دل کی کیفیات کو جاننے والے۔ حضرات گرامی قدر، کئی صحابہ ایسے آئے جن کے پاس مال و اسباب نہیں تھے، اجرت کے ذریعے، مزدوری کے ذریعے فقط کھجوروں کے چند مٹھی کو یا ایک ٹوکرے کو بارگاہ رب العالمین میں پیش کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے دل کی نیت کو دیکھ کر، ان کے اخلاص کو دیکھ کر، ان کے درد دل کو دیکھ کر ان کھجوروں کو پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا، اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انصاری صحابہ کے ایثار کا ذکر کیا، ان کے انفاق کا ذکر کیا، اور اس بات کو واضح فرما دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ انصاریوں کی سب سے بڑا وصف یہ تھا، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے اوپر ایثار کر کے مہمان نوازی کے حق کو ادا کر دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر فرما دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل ایمان ذاتی ابراز کے لیے نہیں، ذاتی نام و نمود کے لیے نہیں، ذاتی وجاہت کے لیے نہیں، بلکہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، اسیروں کو دیتے ہیں، اور جب وہ جواب میں شکریہ ادا کرتے ہیں تو جواب میں ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے چہرے کے دیدار کے لیے دیا ہے، میں شکریہ کے لیے تمہیں کچھ نہیں دیا۔ اور جو انفاق اس لیے کرتا ہے کہ اس کی بلے بلے ہو جائے، اس کی واہ واہ ہو جائے، اس کو صحیح قرار دے دیا جائے، اس کو اس حدیث کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قیامت کا دن جب جہنم کے انگاروں کو بھڑکایا جائے گا تو ایک صحیح کو، ایک عالم کو اور ایک شہید کو اس میں فقط اس لیے ڈال دیا جائے گا کہ انہوں نے یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ ذاتی وجاہت کے لیے کیے ہوں گے۔ چنانچہ ہمارے اعمال خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ ہمارے اعمال کے اندر طلب نہ ذاتی وجاہت کی ہونی چاہیے، نہ شہرت کی ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں طلب اگر ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب ہونی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال کا بدل دے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے باغات دے گا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ جہنمیوں کے اندر جب مکالمے ہوں گے جنتیوں کے ساتھ تو ان مکالموں میں سے ایک مکالمہ یہ بھی ہوگا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کی آگ میں آج کس چیز نے پھینک دیا؟ تو جہنمی جواب میں کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، کہ ہم یتیموں کو، ہم نہ تو نماز پڑھتے تھے نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ چنانچہ جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، غریبوں اور سائلین تک اپنے مال کو پہنچانا۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے، مانگنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے محرومین کا بھی حق ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مال میں سے جو اس کا حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے پایہ ہیں، انگنت ہیں، بے شمار ہیں۔ ان نعمتوں سے ذہانت و فطانت، عقل و شعور، علم و عمل کے ساتھ ساتھ مال کی نعمت بھی شامل ہے۔ مال کی اس نعمت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پہچان لیتا ہے وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے، اور جو اس کے حق کو نہیں پہچانتا ذلت اور رسوائی اس کا مقدر اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ دنیا کے اندر مال کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جس مال کو تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدل دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، قطعی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سود کی مچ مارتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال کی نشو و نما ہو، ہمارے مال میں بڑھوتری ہو، تو ایسی صورت کے اندر ہمیں بھی اپنے مال کو کھل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں میں اس کا بدل عطا فرمائے گا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے غموں کو اور ہمارے خوفوں کو بھی دور فرما دے گا۔ چنانچہ ہمیں بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال و متاع کو خرچ کرنا چاہیے۔ آپ کے مال پر جہاں پر آپ کے گرد و نواح میں رہنے والے اعزاء و اقارب کا، غریب غربا کا، مساکین و یتامہ کا حق ہے، وہیں پر آپ کے مال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مدارس اور اداروں کا بھی حق ہے۔ آپ کا یہ مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ ماضی قریب میں آنے والی بیماری کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرکز کی رونق میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہونے دی، اور لوگ ذوق شوق کے ساتھ جوک در جوک اسی مرکز کے اندر اسی ولولے کے ساتھ تشریف لاتے رہے، جس ولولے کے ساتھ پہلے یہاں پر حاضر ہوا کرتے تھے، تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، آپ مرکز کی رفت کا اور اس کی عظمت کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالیہ ایام میں مجھے بیت اللہ الحرام اور مسجد نبوی شریف کی زیارت کا شرف عظیم حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلدہ یمین اور شہر حبیب کی زیارت کا جو عظیم الشان موقع عطا فرمایا۔ وہاں پر دنیا بھر سے مختلف طرح کے لوگ وہاں پر ملاقاتیں کرتے رہے، محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ ان کے اندر فرانس کے لوگ بھی شامل تھے، ان کے اندر پاکستان کے لوگ بھی شامل تھے، ہندوستان کے لوگ بھی شامل تھے۔ آتے آتے مکہ ٹاور میں حیدرآباد انڈیا سے تعلق رکھنے والا ایک باشرہ نوجوان ملا۔ مجھے کہنے لگا آپ شیخ ابتسام ہوں؟ میں کہا ہاں جی میں ہی ابتسام ہوں۔ تو لپک کر بڑے پرزور انداز کے اندر اس نے مجھ سے معانقہ کیا اور مجھے کہنے لگا بڑی خواہش تھی آپ کے ساتھ ملاقات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کے قریب ہی آپ کے پاس ملاقات کروا دی۔ حضرات گرامی قدر، جگہ جگہ لوگ جس محبت کا، جس عقیدت کا، جس پیار کا اظہار کرتے رہے، یہ پیار در حقیقت اللہ کے دین کی نسبت کے ساتھ تھا، یہ پیار در حقیقت کالی کملی والے کی محبت اور اس کی عقیدت کی وجہ سے تھا، یہ پیار اور محبت در حقیقت آپ کے اس مرکز سے بلند ہونے والی صدائے توحید کی وجہ سے تھا۔ حضرات گرامی قدر، دور حاضر کے اندر جب کہ لوگ مادیت اور مفاد کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، ایسے عالم میں خالص پیار کو وصول کر کے اس بات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ در حقیقت جو دین کی محبت ہوتی ہے وہ اٹل ہوتی ہے، وہ بے مثال ہوتی ہے، وہ لازوال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا برملا طور پہ اعلان فرمایا ہی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے گا۔
یہ 2011 کے لگ بھگ یا 2011 کے اینڈ یا 2012 کے شروع کی بات ہے کہ میں دبئی کے اندر بعض دوست احباب کی دعوت کے اوپر گیا. وہاں ہند سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی تشریف لائے تھے. میری خواہش تھی ان سے ملاقات کرنے کی، تو دبئی کے اندر مشترکہ دوستوں نے اس ملاقات کا اہتمام کیا تھا. حضرات گرامی قدر، میں نے اس ملاقات کے اندر بڑے بڑے تاجروں کو، بڑے بڑے عمراء کو انتہائی پیار، محبت اور عقیدت کے جذبات کے اندر مبتلا دیکھا. وہ بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے کبیر لوگ اور مالی اعتبار سے صاحب ثروت اور صاحب حیثیت لوگ جس انداز کے اندر ہماری گاڑیوں کے دروازے کھول رہے تھے اور بند کر رہے تھے، اور جس انداز کے اندر ان کے چہروں کے اوپر پیار، محبت اور ایک وارفتگی کی کیفیت تھی، اس کو دیکھ کے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بنیادی طور پہ MBBS ڈاکٹر ہیں. اگر وہ ممبئی کے اندر کوئی کلینک کھول لیتے تو شاید ان کو ممبئی سے باہر کوئی بھی نہ جانتا ہوتا. اور میں نے بھی ابتدائی تعلیم انجینئرنگ کی حاصل کی، اور اس وقت میرا بڑا ذوق اور شوق تھا کہ میں ایک کامیاب انجینئر بنوں بعمل مسلمان کے ساتھ ساتھ. اور مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ایئر انجینئرنگ کے اندر جس طرح حالیہ ایام کے اندر مجھے بیماری کا سامنا کرنا پڑا، ایسی ہی ایک روحانی بیماری کا سامنا مجھے ان ایام کے اندر بھی کرنا پڑا. ان ایام میں آنے والی روحانی بیماری نے میری فکر و نظر کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی اور انقلاب کو پیدا کیا. اللہ کے ذکر، اس کی کبریائی کا احساس میرے دل میں کچھ اس انداز میں جاگزیں ہوا کہ پروفیشنل انجینئر بننے کا ٹارگٹ مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، اور دین کا ایک طالب علم بننے کا احساس اور عزم جو تھا وہ میرے اندر راسخ ہو گیا. حضرات گرامی قدر، کئی مرتبہ انسان کی زندگی میں آنے والی ابتلاؤں کے اندر خیر کا ایک پہلو چھپا ہوتا ہے، جس خیر کے پہلو کو کئی مرتبہ انسان نظر انداز کر کے ان ابتلاؤں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کئی آنے والی ابتلائیں انسان کے تعلق باللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی وابستگی کو اور اس کے ساتھ جو اس کا جڑاؤ ہے اس کو مزید کبھی کر دیتی ہیں. بظاہر یہ نظر آنے والی تکالیف، آزمائش اور بیماریاں انسان کے لیے تکلیف کا سبب ہوتی ہیں، لیکن جب انسان ان کے نتائج کو دیکھتا ہے اور ان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو دیکھتا ہے تو پھر سمجھ جاتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم پسند کرو گے لیکن ان میں تمہارا نقصان اور خسارہ ہوگا، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم ناپسند کرو گے لیکن اس کے اندر تمہارا فائدہ چھپا ہوگا. حضرات گرامی قدر، میری زندگی میں آنے والی 2-3 ابتلاؤں کے دوران میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ وہ ابتلائیں در حقیقت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کی چھاؤں کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہیں. حضرات گرامی قدر، پروفیشنل انجینئر بننے کا ٹارگٹ میرا کچھ اس انداز سے تبدیل ہوا کہ اس کے بعد میں نے جیسے تیسے کر کے انجینئرنگ کی ڈگری کو تو مکمل کر لیا، لیکن میرا ہدف کیا تھا؟ قرآن مجید تھا، سنت نبوی شریف کا ابلاغ تھا. اور آج میں سوچتا ہوں کہ اگر میں پروفیشنل انجینئر ہوتا تو شاید میں چند ٹکے، چند روپے تو اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتا. اور رزق حلال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، رزق حلال اور کسب حلال کرنا عین عبادت ہے. لیکن کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے اس سے بہتر چیزوں کو رکھا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر راستہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. آج آپ کا پیار، آپ کی محبت اور آپ کی وابستگی کے ساتھ ساتھ جب میں آتے جاتے ہوئے لوگوں کے پیار کو دیکھتا ہوں، اور ان کے اندر صرف مسلک اہل حدیث کے لوگ شامل نہیں ہوتے بلکہ دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی کے دوست احباب بھی بڑی تعداد کے اندر بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں. جہاز کے اندر آتے ہوئے میں وضو کرنے لگا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ وضو کرنے کے دوران کئی مرتبہ قدموں کو دھونے کے اندر بعض اوقات دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پاس ہی ایک باشرہ نوجوان موجود تھے جو مسلک اہل حدیث سے تعلق نہیں رکھتے تھے. انہوں نے مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو خود چلو بھر کے میرے قدموں کو دھونے لگے. میں نے ان کے پیار کو دیکھ کے، ان کی محبت کو دیکھ کر، ان کی وابستگی کو دیکھ کر میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ سارا پیار، یہ ساری محبت اور وابستگی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد کی اور اس کی کبریائی اور اس کے دین کے ابلاغ کی وجہ سے ہے. آپ میرے لیے
سگے بھائیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مرکز میں آنے والا ہر نمازی میرے لیے میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کا نور ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ عافیت عطا فرمائے۔ ہم ایک کمیونٹی کی حیثیت سے، کنبے کی حیثیت سے جو زندگی کا سفر کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ یہاں تک نہیں رہے گا، بلکہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ مند اور بارآور ضرور بنائے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن ساری دوستیاں کٹ جائیں گی، دوستی اگر باقی رہے گی تقوی کی بنیاد کے پر باقی رہے گی تو انشاءاللہ یہ جو شجر جس کی آبیاری کے لیے حضرت شہید ملت نے اپنی چھوٹی سی عمر کے اندر بڑی زبردست کوشش کی تھی، میں ابھی تک ان لمحات کو نہیں بھولا، ان ایام کو نہیں بھولا جن ایام میں اس مرکز کی جگہ کو خریدا گیا تھا، اور ابھی تک ایک ویڈیو کلپ اس بات کا شاہد ہے کہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کا جو پروگرام تھا، سچی بات یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو پورا نہیں کر سکے، ہم اس کی انتہا یا اس کے وسط میں بھی ابھی نہیں پہنچ سکے۔ حضرت شہید کی اس مرکز کے ساتھ بڑی گہری وابستگی تھی۔ مجھے یاد ہے چینیا والی مسجد کے وہ تنگ محلوں سے گزر کر جب وہ تشریف لے کے جاتے تھے تو ان کی خواہش ہوتی تھی ایک کھلی جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مرکز عطا فرما دے، اور پہلے سال جب انہوں نے تراویح بنائی پڑھائی اس جگہ پر تو یہاں پہ کھلا میدان تھا اور یہاں پر مسجد بھی نہیں ہوتی تھی، مکان کی وہ ایک کیفیت تھی جس کو ابھی ڈھایا نہیں گیا تھا، تو اس قدر بڑا اجتماع جو شاید آج تک بھی مرکز میں اکٹھا نہیں ہوا اس سال ہوتا رہا۔ حضرت علامہ اپنی آنکھوں سے اپنے پیار کرنے والوں کو دیکھتے رہے، اپنے سے محبت کرنے والوں کو دیکھتے رہے، لوگ دور دور سے ان کی اقتداء کے اندر تراویح کی نماز کو بھی آ کے پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جو تھا وہاں ان کے درس سے بھی علم کے موتیوں کو چنتے رہے۔ تو حضرات گرامی قدر پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا عبدالغفار اوان کو یہاں پر خدمت کرنے کا موقع دیا، اور پھر مجھ گناہگار کے خدمت کے اندر یہ سعادت آئی، اور میرے بازو میرا بیٹا اور میرے بھانجے نے بھی بن کے دکھلایا۔ بیٹے قیم اور بیٹے سبیر نے اس مرکز کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر آج یہ مرکز ایک تناوت درخت بن چکا ہے، اور دنیا اسلام کے اندر اس کا ایک تعارف موجود ہے۔ عرب و عجم کے اندر جب میں لوگوں کی اس کے حوالے سے محبت اور عقیدت کو دیکھتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خلوص کے اوپر اپنی معمولی سی کوشش بھی کئی مرتبہ بڑی بارآور ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر آج آپ کا اس علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں تشریف لانا، جبکہ یہاں پہ نہ کوئی محلہ ہے نہ کوئی آبادی ہے، باقاعدہ طور کے اوپر دفاتر ہیں قریب کے اندر جو کہ بند ہوتے ہیں، پھر بھی اتنے بڑے اجتماع کا اکٹھا ہونا در حقیقت تائید الہی کا ایک مظہر ہے۔ حضرات گرامی قدر اس مرکز کو مزید توانائی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے انفاق کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جس طرح فزیکل انداز کے اندر اجتماعی حیثیت میں یہاں پر نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہیں پر آپ کو اس کی توانائی کو اور مزید اس درخت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ مثل کلمۃ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہیں گویا کہ ایک درخت ہے جس کو زمین کے اندر گھاڑا گیا اور اس کی شاخیں جو ہیں اس نے پورے آسمان کو ڈھانکا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہاں سے جو دین کا ابلاغ ہے وہ انشاءاللہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں وہ حضرت شہید کے بعد بھی جاری رہا۔ یہ مرکز کسی کی ذاتی جاگیر تو نہیں ہوتے، ہمارے چلے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ یہ مرکز اسی طرح آباد رہے گا اور شاد باد رہے گا۔ تو حضرات گرامی قدر اس کو مزید طاقتور بنانے کے لیے آپ کو اپنے انفاق کا بھی ایک حصہ اس مرکز کے ساتھ ضرور وابستہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے مرکز کے ساتھ جو کہ ہمارا ایک گھر بھی ہے، ہمارا ایک کمیونٹی کا ہمارا گھر ہے، جہاں سے ہمیشہ میں نے اپنی بساط کے مطابق حق کا ابلاغ کرنے کی کوشش کی ہے، اور مختلف بیماریوں کے دوران بھی اور ابتلاؤں کے دوران بھی آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضری کو یقینی بنانے کی جستجو کی ہے۔ حضرات گرامی قدر میں اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کی مضبوطی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔